السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی یو آر فائن۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن یونٹ نمبر 5 پریزنٹ سمپل کے بارے میں ہے، جس کو عام طور پر پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اسٹرکچر بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم ایڈ کرتے ہیں۔ پورشن نمبر اے میں دیکھیں، دو پکچرز ہیں۔ پہلی پکچر میں لڑکی کہہ رہی ہے وی ریڈ الاٹ۔ وی سبجیکٹ، ریڈ پڑھنا۔ وی ریڈ ہم پڑھتے ہیں، الاٹ بہت زیادہ۔ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو نیچے دو جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دے آر لوکنگ ایٹ دیئر بکس، وہ اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پریزنٹ کنٹینیوس میں جملہ۔ اور اگر ہم ان کی روٹین کے والے سے بات کریں تو ہم کہیں گے دے ریڈ الاٹ، وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ پکچر میں آئی لائک آئس کریم، میں آئس کریم پسند کرتا ہوں۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ہم کہیں گے ہی از ایٹنگ این آئس کریم، وہ آئس کریم کھا رہا ہے۔ یا پریزنٹ سمپل میں ہی لائکس آئس کریم، وہ آئس کریم پسند کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے دے ریڈ، لیکن اگر ہی ہو تو لائک نہیں ہوگا، بلکہ آگے ایس یا ای ایس لگائیں گے، لائکس۔ آئی ہو تو ورک۔ اس طرح سے یہ پریزنٹ سمپل بنتا ہے۔ آئی، وی، یو، دے ہو تو سمپلی آپ نے پہلی فارم لگا دینی ہے، لیکن اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ آ جائے تو پھر آپ نے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایس کہاں لگائیں گے اور ای ایس کہاں لگائیں گے، یہ آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا۔ بہرحال آگے ریممبر، یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہی ورکس ہوتا ہے، ہی ورک نہیں۔ شی ہو تو لیوز، اٹ ہو تو رینز، رین نہیں بلکہ ساتھ ایس بھی لگانا ہے۔ اس کی مزید آگے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ آئی ورک ان اے شاپ، میں ایک شاپ میں کام کرتا ہوں۔ مائی بردر ورکس ان اے بینک، مائی بردر کے ساتھ ورک نہیں آیا بلکہ ورکس، ایس لگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہی، شی، اٹ کے علاوہ اگر کوئی واحد اکیلا سبجیکٹ آ جائے، ایک سبجیکٹ ہو، تو پھر بھی ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں پریزنٹ سمپل کے اندر۔ لنڈا لیوز ان لنڈن، لنڈا لنڈن میں رہتی ہے۔ ہر پیرنٹس، اب پیرنٹس زیادہ ہیں، ایک نہیں، تو اب لیو لگے گا، لیوز نہیں ہوگا۔ ہر پیرنٹس لیو ان اسکاٹ لینڈ، اس کے پیرنٹس اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں۔ اٹ رینز الاٹ ان ونٹر، سردیوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، آگے لکھے آئی ہیو، لیکن اگر ہی، شی، اٹ ہو تو پھر ہیو نہیں بلکہ ہیز لگتا ہے۔ وہی بات کہ ہی، شی، اٹ جب آئے تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگتا ہے، لیکن ہیو کے ساتھ اگر ایس یا ای ایس لگائیں تو وہ ہیوز بنتا ہے۔ لیکن انگلش میں انگریز لوگ ہیو کے ساتھ، ہیو کو ہیوز نہیں لکھتے بلکہ ہیز، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایس فارم ہے ہیو کی۔ جون ہیز اے شاور ایوری ڈے، جون روزانہ غسل کرتا ہے۔ جس طرح رین ایک ورب ہے، ورک ایک ورب ہے، لیو ایک ورب ہے، اسی طرح ہیو بھی ایک ورب ہے۔ جیسے رین سے رینز بنتا ہے، اسی طرح ہیو سے ہیز، ورک سے ورکس، اسی طرح ہیو سے ہیز بنتا ہے۔ اب سپیلنگز کی بات آتی ہے کہ کہاں کہاں ایس اور کہاں کہاں ای ایس لگانا ہے۔ تو اگر آپ ای ایس والا دیکھیں تو ایس والا آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں ای ایس لگے گا اس ورب کے آخر میں جس ورب کے اینڈ پہ ایس آ رہا ہو، یا ایس ایچ آ رہا ہو، یا سی ایچ آ رہا ہو۔ ان تینوں صورتوں میں جن ورب کے آخر میں یہ لیٹرز آ رہے ہوں تو ان کے اینڈ پہ ای ایس لگائیں گے۔ جیسے پاس کے اینڈ پہ ایس آ رہا ہے تو پاسیز، فنش سے فنشز، واٹ سے واچز۔ اسی طرح کسی ورب کے اینڈ پر اگر وائی آ رہا ہو تو وائی کو ختم کر کے آئی ای ایس لگائیں گے۔ جیسے اسٹڈی سے اسٹڈیز، ٹرائی سے ٹرائیز۔ اسی طرح کسی ورب کے آخر میں او آ رہا ہو تو
اس کے آخر میں بھی ای ایس ایڈ کریں گے، جیسے ڈو سے ڈز اور گو سے گوز۔ نمبر بی کی طرف چلیں، لکھا ہے وی یوز دی پریزنٹ سمپل فور تھنگس، کہ ہم پریزنٹ سمپل کب استعمال کریں گے، کہ فور دی تھنگس دیٹ آر ٹرو ان جنرل، کہ جو چیزیں عام طور پر سچی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہم پریزنٹ سمپل استعمال کریں گے، اور فور تھنگس دیٹ ہیپن سم ٹائمس اور آل دا ٹائم، اور ان چیزوں اور ان کاموں کے لیے بھی ہم پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کریں گے جو اکثر یا ہمیشہ واقع ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، جیسے آئی لائک بگ سٹیز، میں بڑے شہر پسند کرتا ہوں۔ یہ آپ اکثر تو نہیں بلکہ آپ کی ایک پسند ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ دی شاپس اوپن ایٹ 9 o'clock اینڈ کلوز ایٹ 5:30، دکانیں 9 بجے کھلتی اور 5:30 بند ہوتی ہیں۔ ٹیم ورکس ویری ہارڈ، ٹیم بہت محنت کرتا ہے۔ ہی اسٹارٹس ایٹ 7:30، وہ 7:30 پہ کام شروع کرتا ہے۔ اینڈ فنشز ایٹ 8 o'clock ان دی ایوننگ، اور شام 8 بجے ختم کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دی ارتھ گوز راؤنڈ دی سن، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ وی ڈو a lot of different things in our free time، ہم اپنے فارغ وقت میں بہت سی کام کرتے ہیں۔ اٹ کاسٹس، کسی چیز کی قیمت بتانی ہو تو ہم کہتے ہیں اٹ کاسٹس a lot of money to stay at luxury hotels، کہتے ہیں لگژری ہوٹلز جو پرتعیش، جو بہت زیادہ سہولتوں سے آراستہ ہوٹل ہوتے ہیں، ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا ان میں رہنا بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ always never often sometimes usually، یہ ورڈز بھی پریزنٹ سمپل میں استعمال ہوتے ہیں۔ سو always arrives at work early، سو ہمیشہ کام پر جلدی آتی ہے۔ تو یہ جو وربز ہیں، جو یہ ورڈز دیے ہوئے اوپر، ان کو جو ہے وہ ایڈورب کہتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ کے اور ورب کے درمیان لگیں گے، یا سمپلی اس طرح یاد رکھیں کہ ورب سے فوراً پہلے لگیں گے، ورب کے ساتھ پہلے استعمال ہوں گے۔ I usually go to work by car، میں عام طور پہ کار کے ذریعے کام پہ جاتا ہوں۔ but sometimes، لیکن بعض دفعہ I walk، میں پیدل جاتا ہوں۔ جولیا نیور ایٹس بریکفاسٹ، جولیا کبھی بھی ناشتہ نہیں کرتی۔ ٹوم لیوز نیئر us، ٹوم ہمارے قریب رہتا ہے۔ we often see him، ہم اکثر اس سے ملتے ہیں۔ سی کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے اور سی کا معنی ملنا بھی ہوتا ہے۔ ایکسرسائزز کی طرف آئیں تو 5.1 میں لکھا ہے رائٹ دیز وربس، ان وربس کے ساتھ ایس اور ای ایس لکھیں۔ تو پیچھے رولز آپ نے پڑھ لیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایس یا ای ایس لگانا ہے۔ پہلا انہوں نے خود لگایا ہے، آگے آپ خود لگائیں گے۔ کمپلیٹ دی سینٹینسز اباؤٹ دی پیپل ان دی پکچر، پکچر میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے جملے لکھے ہوئے ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ یوز دیز وربس، اور ان وربس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ ایٹ کھانا، گو جانا، لیو رہنا، پلے جو ہے وہ بجانا، کوئی پیانو وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جو گٹار وغیرہ بجاتے ہیں، اور سلیپ سونا۔ تو پہلا جو سنٹینس ہے انہوں نے خود کمپلیٹ کیا، اس کو دیکھتے ہوئے بقیہ کمپلیٹ کریں۔ نیکسٹ کویسچن 5.3 کو دیکھیں۔ کمپلیٹ دی سنٹینسز، جملے مکمل کریں۔ یوز دیز وربس، ان وربس کو استعمال کریں۔ ہر جملے کے لیے ایک ورب آپ نے استعمال کرنا ہے، ایک ورب جب استعمال کر لیا تو دوبارہ نہیں کرنا۔ ان کے میننگز میں بتا دیتا ہوں۔ بوائل ابالنا، کلوز بند کرنا، کاسٹ مہنگا ہونا یا قیمت ہونا، لائک پسند کرنا، آگے پھر لائک پسند کرنا، میٹ ملنا، اوپن کھولنا، اسپیک بولنا، ٹیچ پڑھانا، واش دھونا۔ 5.4 کو دیکھیں۔ رائٹ سینٹینسز
فرام دیز ورڈس، ان ورڈس کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں. پٹ دا ورب ان دی رائٹ فارم، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ورب ہے اس کی درست فارم لکھنی ہے. درست فارم سے مراد یہ ہے کہ ارائیو یا ارائیوز، مطلب کیا ہے کہ جہاں پر ایس یا ای ایس لگتا ہو تو وہاں پر آپ نے لگانا ہے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے، اور جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر اس ورب کو ایسے ہی لکھ دینا ہے. اور یہ جو ورڈز ہیں جو ایڈورب دیے ہوئے ہیں چند ایک، always, never, often, sometimes, usually، ان کو بھی اپنی جگہ پر یعنی کہ verb سے فوراً پہلے لگانا ہے. write sentences about yourself، اپنے بارے میں جملے لکھنے. آپ نے 5.5 کویسچن پڑھ رہا ہوں. use always, never, often, sometimes, usually، ان الفاظ کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے اپنے بارے میں جملے بنانے ہیں. واچ ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن کو دیکھنا، تو آئی نیور واچ ٹیلی ویژن، میں ٹیلی ویژن کبھی بھی نہیں دیکھتا، یا یہ بن سکتا ہے. یا اگر آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، اکثر اوقات دیکھتے ہیں، تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ دوسرا جملہ بنایا ہے انہوں نے، آئی یوزلی واچ ٹیلی ویژن ان دی ایوننگ، میں شام کو عام طور پر ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. میں ان ورڈز کے میننگ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جملہ بنانے میں آسانی ہو. آلویز ہمیشہ، نیور کبھی نہیں، آفن اکثر، سم ٹائمز بعض دفعہ، یوزلی عام طور پر. یہ تھا آج کا لیسن. اس ایکسرسائز کو خود کاپی پہ لکھ کے کمپلیٹ کیجیے گا اور لیسن کو بار بار ریوائز کیجیے گا تاکہ سارے رولز آپ کے مائنڈ میں پکے ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.